بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید اسلامک مورل سٹوریز کے لیے میرے چینل اسلامک پلس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ شکریہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت، دانائی اور علم عطا فرمایا تھا۔ آپ پہلے نبی تھے جنہوں نے لکھنے، سلائی کرنے اور ستاروں کے علوم کو متعارف کرایا۔ آپ کے دور میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جو رعایا پر بہت ظلم کرتا اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا۔ وہ کمزوروں پر ظلم کرتا، لوگوں کی زمینیں اور جائیدادیں ہڑپ لیتا اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور اللہ کے احکام کی یاد دہانی کرائی، مگر بادشاہ نے ان کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ کے دل میں ایک شخص کے خوبصورت باغ کو حاصل کرنے کا خیال آیا، مگر وہ باغ کا مالک اسے بیچنے پر راضی نہ تھا۔ بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی زمین چھین لی جائے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جب یہ ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ وہ بادشاہ کے پاس جا کر اسے انصاف کی تلقین کریں، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بادشاہ کی دربار میں پہنچے اور اسے کہا، اے بادشاہ، اللہ کی نافرمانی اور ظلم سے باز آ جا، ورنہ اللہ کا عذاب تجھے ہلاک کر دے گا۔ جو زمین اور جائیداد تو ناحق چھین رہا ہے وہ تیرے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ تیرے لیے وبال جان بن جائے گی۔ بادشاہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور الٹا انہیں دھمکیاں دیں۔ بادشاہ کی بیوی نے مشورہ دیا کہ اگر ادریس علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تو ان کے خلاف آواز کوئی بھی نہ اٹھا سکے گا۔ بادشاہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کر دیں۔ جب بادشاہ کے سپاہی حضرت ادریس علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی اس سازش کی خبر دے دی۔ آپ ایک مومن شخص کے گھر میں پناہ لے کر وہاں سے ایک اور شہر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ پر اپنا عذاب نازل کیا اور وہ ایک معمولی بیماری کے ذریعے ہلاک ہو گیا۔ اس کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی اور اس کی بیوی کو بھی دردناک انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور نیک لوگوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود نیست و نابود کر دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے صبر، ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر مشکل سے نجات دی۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک روشن مثال کے طور پر موجود ہے کہ سچائی اور عدل کے خلاف کھڑے ہونے والے ہمیشہ ناکام اور نامراد رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔